یا اللہ یا کریم۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جدہ میں رہتا ہوں، حج کرنا ہے، قربانی آپ حج کی اگر حج کی بکری رکھیں گے تو وہ مکے میں ہوگی، وہ جدے میں نہیں ہوگی۔ ایک ہے قربانی جو ہر سال ہوتی ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو پوری دنیا میں ہو سکتی ہے۔ ایک ہے حج کی بکری، اس کے لیے لازم ہے کہ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کہ بکری اپنے مقام پہ پہنچے پھر وہ ذبح۔ کہتے ہیں جی مجھے گھریلو پریشانی ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک تو صبر کریں اور دوسرا 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی نیت سے کہ اللہ میری اس مشکل کو حل کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، روزانہ 5 تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ کی رحمت سے پریشانی حل ہوگی۔ میں نے 2010 میں حج کیا تھا، لیکن طواف زیارت تو کر دیا تھا، حج کا صفا مروا نہیں دوڑا تھا۔ بڑا جلدی مسئلہ پوچھنے آگے ہو یار، ابھی تو 2019 ہے، صرف 9 سال گزرے ہیں، اب دم ادا کرو، اب صفا دوڑے گا۔ کہتے جی کہ حرمین الشریفین میں نماز عصر جو ہے وہ اول وقت میں ہوتی ہے، اور بلکہ حنفی مسلک میں تو ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ علماء احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ حرمین کی نماز نہ چھوڑیں، اپنے مسلک کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر اپنی اکیلی پڑھنی ہو تو پھر اپنے وقت میں پڑھیں۔ ایک لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ ایک گھر میں 6 سال سے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ میاں بیوی 6 سال میں ملے ہی نہیں ہیں، تو اگر چھوڑتا ہے تو اس کی بہن کو چھوڑ دیں گے، بہرحال ٹھیک ہے، تو پھر گناہ تو آپ پر ہے نا، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے۔ آخر وہ کوئی لڑکی جو ہے کوئی ایسی فرشتہ تو نہیں ہے کہ 6 سال میں اس سے گناہ بھی نہیں ہوتا۔ طلاق دو کیوں عام کرتے ہو؟ تمہاری بہن کے مقدر میں بھی لکھا ہے طلاق تو ہو جائے گی۔ صفا دوڑتے ہوئے آخری چکر میں پیشاب کا ایک قطرہ محسوس ہوا، کچھ نہیں ہوتا، اگر نکلا ہے تب بھی صفا ہو جاتی ہے، صفا بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ میری تفسیر کا نام ہے تفسیر مکی، اس وقت تک الحمدللہ 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور باقی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اسباب پیدا فرماتے ہیں، تو ہم چھاپتے رہتے ہیں۔ اب 8ویں جلد بھی چھپنے کے لیے تیار ہے، اللہ کرے گا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ بس 7 جلدیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں تفسیر مکی کے نام سے، اور یہ 7 جلدوں میں ہم پہنچے ہیں سورۃ النساء یعنی 5ویں پارے میں۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ انشاءاللہ کتنی جلدیں ہوں گی، اگر اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ کعبے کی طرح وہ منہ پہ یا پیٹ کر کے میاں بیوی مصوبت کر سے ہاں جی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بڑا خیال ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف پشت نہ ہو، کعبے کی طرف پاؤں نہ ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، اس کا نماز کرتے میاں بیوی ملے او کعبے کی طرف منہ ہو جائے، کیوں مسلمان نہیں ہے کہ کعبے کی طرف منہ نہ ہو؟ بس ایک اپنے اپنے مسئلے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نمازی امام سے آگے ہوتے ہیں،
ان کی نماز نہیں ہوتی. عورتوں کی صفے میں مردوں کے آگے ہوتی، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. حالانکہ مدینہ پاک میں ان نے امام کی حد کے مطابق باقاعدہ پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے، بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں تک امام کی حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھے. لوگوں نے تو بس 40 نمازیں پوری کرنی ہیں نا، نماز ہو یا نہ ہو. ایک مدرسے میں 25 سال سے میں شعبہ حفظ پہ پڑھا رہا ہوں. نہ تو پوری تنخواہ دیتے ہیں، نہ سکون سے کام کرنے دیتے ہیں. یار اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ. جب 25 سال میں تجربہ کر لیا ہے تو باقی کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ چھوڑو ایسے مدرسے میں جو تنخواہ ہی نہ دے. اگر آدمی کو تنخواہ نہیں دے گی، دیکھو نا یہ جتنے آج کل آپ کے یہاں مسئلے بنے ہوئے ہیں نا، 11ویں شریف، 12ویں شریف، کل شریف، 40ویں شریف، یہی مصیبت ہے کہ علماء کو تم نے تنخواہ نہیں دی، انہوں نے تمہارے لیے سارے مسئلے بنا دیے ہیں. کھانا تو ہے نا، انہوں نے پیٹ تو بھرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 11ویں، آج 12ویں، آج 11ویں ہے، تیسرے دن کل شریف ہے، پھر 7 جمعرات شریف ہے، پھر 40، اتنے میں کوئی اور شریف بھی مر جائے گا. ان کی روٹی تو چلتی رہی. یہ مسئلے اسی لیے بنے ہیں کہ تم نے علماء کی قدر نہیں کی. اور پھر جاہل جو ہے وہ عالم بن گئے. گردن کا مسح کرنا مسئلہ کہ حنفی میں جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں. حالانکہ یہ تحقیق کی بات ہے کہ کیا گردن جو ہے یہ سر کے پچھلے حصے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم. تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتے ہیں اللہ ان کو ان اغلال سے محفوظ رکھے. قبلے کی طرف پاؤں اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں. میرا خاوند دبئی میں رہتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا، تو ایسے خاوند کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان چھڑاؤ. خرچہ بھی نہیں دیتا، حق بھی ادا نہیں کرتا، تو نام کا خاوند ہے، بس مہر لگی ہوئی ہے. اب میں بیوٹی پارلر اگر کھول کے کام کروں، بیوٹی پارلر کا کام تو کریں، لیکن اس میں جو یہ بھویں بنانا، جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ نہ بنائیں، یا بالوں کو کاٹ کے دوسرے بال لگانا یہ حرام ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے چکر سے تم اس سے جان چھڑا کے اچھے آدمی سے شادی کر لو. میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب مجھے شوال میں چھٹی ہوتی ہے تو میں مدینے سے عمرہ کرتا ہوں، پھر پاکستان چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے کسی کے مرنے پر جو 3 دن تک کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرنے کا تو کوئی حکم نہیں. 3 دن سوگ ہے، من آگے تعزیت کرے. بہرحال صلاۃ تسبیح کو بعض علماء حسن کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں. انڈیا سے محمد سالم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیہ السلام. وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، حج کر سکتا ہوں بھی، شریعت میں تو منع نہیں ہے، باقی قانون جانے تم جانو. حج اگر مفرد کرو گے تو بکری نہیں ہے، اگر تمتع اور قران ہے تو پھر بکری ہے. شوال کے مہینے میں عمرہ کرے، حج فرض نہیں ہوتا. تمہارے ہاتھ میں حج قانون رہنے نہیں دیتا تو حج کہاں سے فرض ہو گیا؟ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، آپ پھیر سکتے ہیں. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا،
آسان طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کسی کے جا کے دے دو گے یہ دم کے پیسے ہیں، یا یہ جو جمعیات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جمعیات خیریہ کے، ان میں جمع کرا دو، وہ کر دیں گے۔ 7 چکر جب ختم کریں گے پھر بھی اشارہ کریں گے حج اسود پہ، شروع کریں گے جب ختم بھی کریں گے تب بھی ہوگا۔ طواف اپنے لیے کر کے دوسرے کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ثواب دے۔ سید اگر مسافر ہے صدقہ جائے، صدقہ نہ دیں، اس کو ہدیہ کر کے دے دیں۔ طواف کے دوران ایک دوسرے کو ہاتھ ملا سکتے ہیں لیکن یہ سینہ نہ پھرے کعبے سے، سینہ پھرے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں نے طواف شروع کیا، ایک چکر سے بھی پہلے نماز کھڑی ہو گئی، آپ نماز پڑھ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ ایک آدمی جو مدینہ شریف میں رہتا ہے حج افراد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، جب آئے حج افراد کا احرام باندھ گیا۔ اب کیسے آ سکتا ہے، کیسے، جیسے یہ تم جانو، بہرحال وہ حج افراد کر سکتا ہے۔ اگر عید کی نماز کوئی بدعتی امام پڑھا تو اس کے پیچھے نہ پڑھا کرے۔ ایک بوڑھی عورت کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، دوسرا ڈوب گیا، کوئی اولاد نہیں، اللہ اس کو صبر دے، اور کیا، اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ سیر و تفریح کی غرض سے 2 مرتبہ طائف گئے ہیں، ایک مرتبہ جدے چلے گئے۔ جدے جانے سے تو کوئی جرمانہ نہیں، طائف سے اگر احرام نہ باندھے تو حنفی مسلک میں دم ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لو، پھر دم نہیں رہے گا۔ بہرحال سیر تفریح کے لیے جاؤ، جیسے طائف سے واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ اگر آدمی عمرے کے بعد حلق نہ کرائے تو سارے سر کے بال جو ہیں وہ کینچی سے کٹوائے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے، صرف ٹک نہ لگائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ طواف میں جو رمل ہے وہ پہلے 3 چکروں میں ہے۔ طواف میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل وہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں نے احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میں نے دم دیا، بکری کی قیمت دی، گورنمنٹ کے 35 ریال دیے، ذبح کرنے والا غریب تھا، گوشت اس کو دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ عمرے کے بعد احرام میں رات کو سو گیا، سونے سے پہلے بغیر خوشبو والے صابن سے نہا لیا، کوئی دم نہیں۔ اس میں دم نہیں ہوتا۔ پتہ دم دے کر آیا، معلوم نہیں کہ یہ جگہ حدود حرم میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر حدود حرم میں ہے دم ادا ہو گیا، نہیں ہے دم ادا نہیں ہوا۔ اگر طواف شروع کرتے ہوئے نیچے والی چادر کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی، اس کو کھول کے باندھ لیا تو کیا ہو گیا؟ عمرہ بھاگ گیا؟ نہیں، عمرہ اس چادر میں بندھا ہوا تھا۔ یعنی اگر ڈھیلی ہے اس کو آپ ٹھیک نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، کوئی ڈھیلی ہو گئی آپ نے تو احرام ہے جی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگانا، گر جائے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں یہ مسئلے گھڑتے کہاں سے ہو۔ بہرحال اگر غسل واجب ہے
اس کے کپڑوں کو جو پسینہ سے پلید نہیں ہوتا، غسل کرنا ہوگا۔ پاکستان سے آتے ہوئے نیت اور احرام باندھنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، جہاز میں تیمم کیا، جہاز میں کون سی مٹی پڑی تھی کہ تم نے تیمم کیا؟ بہرحال کوئی ضرورت نہیں تیمم کی۔ کہتے کہ 2000 ریال جو ان نے فیس رکھی، یہ گورنمنٹ کا انتظامی حکم ہے تاکہ وہ لوگ بھی حج پہ آ سکیں عمرے پہ جو پہلے نہیں آئے۔ جو پہلے آئے وہی بار بار آتے ہیں تو باقی تو محروم ہو گئے نا۔ اولاد نہیں ہے، علاج کرا رہے ہیں، اللہ عطا فرمائے۔ پاکستان میں کینسر بہت پھیل رہا ہے، اللہ ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے بچائے۔ جب ہمارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر عذاب آ جاتے ہیں۔ طواف کی نیت کی، تھکاوٹ کی وجہ سے طواف نہیں کیا، صرف نیت تو کی تھی، کیا نہیں ہے میں نے۔ اب حیض آ گیا، واپس جہاں چلی جائیں، کوئی بات نہیں۔ وساوس شیطانی کے لیے قرآن کی آخری 2 صورتیں جو ہیں، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، 3 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کریں، بدن پہ پھیرا کریں۔ والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے حج بدل ادا کرو، آپ بالکل کریں، پہلے ان کا حج ادا کریں، رشتہ داروں کو بعد میں حج کرنا، والد کا حق زیادہ ہے۔ آپ نے اپنا حج کیا ہے، اب جس کے لیے بھی چاہیں حج بدل کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں نہ فاتحہ ہے نہ سورت ہے۔ یہاں کے حضرات جو ہیں چونکہ وہ حنبلی ہیں، ان کے نزدیک جنازے میں بھی فاتحہ ہے۔ جنازہ بالجہر جو ہے یہ ابھی 14ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ ابھی ان کو مسئلہ سمجھ آیا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے ان کے باپ دادے کے جنازے بھی بغیر جہر کے ہوئے تھے، اللہ عالم وہ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ حنفی مسلک میں نماز غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا۔ نشے کی حالت میں بھائی نے 3 طلاقیں دے دی، یہ اچھا نشہ ہے کہ اس کو لفظ طلاق یاد رہا؟ طلاق ہو گئی، بہانے نہ بناؤ۔ یہ کیسا نشہ ہے کہ اس کو عربی کا لفظ ہے طلاق، اس کو کیا پتا طلاق کا؟ طواف میں 3 چکر ہوئے، وضو کی ضرورت پڑ گئی، اب واپس آ کے پھر ابتدا سے شروع کریں۔ میری خالہ نے طواف مکمل کر کے صفا کرنے سے پہلے 10-15 منٹ تک احرام کھولے رکھا۔ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھولے کیا رکھا؟ آپ کے یہاں عورتیں احرام میں چادریں باندھتی ہیں، یہ جو رومال باندھتی ہیں تو خود باندھتی ہیں، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ تاخیرات پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ جب نماز کے ٹائم میں فرق ہے تو 15 شعبان میں بھی فرق ہوگا، رمضان میں بھی فرق ہوگا۔ جو لوگ مدینے میں ہوٹل میں نماز پڑھیں وہ مسجد نبوی کا ثواب نہیں ہوگا۔ میرے 7 بچے ہیں، شادی ہو گئی، بچے بھی ماں کا ساتھ دیتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، نافرمان نہ بنائے۔ کعبے کے طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں کیونکہ یہ بھی نماز کے حکم میں۔ آب شفا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، زمزم سے بڑی آب شفا کوئی ہے ہی نہیں۔
اگر کسی حاجی نے غسل کیا ہوا ہے تو میقات پہ دوبارہ غسل کرے، کوئی ضروری نہیں۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھولنے سے پہلے بھی غسل ہے، پہلے کہ احرام کے بعد کیا غسل ہے؟ عمرہ ہو گیا پھر کیا غسل ہے؟ ویسے کرے تو لاکھ دفعہ کرے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے، اگر 1-2 چکر ہیں تو ابتدا سے کریں، اگر 4 چکر کر چکا ہے تو پھر جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ اگر 2 طواف کر دیے ہیں، بعد میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بچے کے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے 3 دن پہلے مدینہ پاک سے عمرہ کیا ہے، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرو۔ بہرحال طائف گھومنے جائیں یا کسی شکل میں بھی جائیں، حنفی مسلک میں احرام ضروری ہے۔ بہرحال امام کے آگے نماز نہ پڑھا کریں۔ عورتوں کا مسجد میں حرم میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ اگر بھول گیا صدقہ الفطر ادا نہیں کیا، اب وقت گزر گیا، اب صدقہ الفطر نہیں ہو، ویسے خیرات کر رہے ہیں۔ اگر ہم عمرہ کر کے اس کا ثواب اللہ کے پیغمبر کو پہنچانا چاہیں، بالکل پہنچے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ من اتی امرأتہ فی دبرہ فعلیہ لعنت اللہ، جو مرد اپنی بیوی کے پیچھے سے استعمال کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا ہے، لیکن لعنتی بن جاتا ہے آدمی۔ اب آپ کی مرضی، لعنتی بنتے رہیں۔ پتہ ہے لعنت شیطان پہ ہوئی تھی، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت ظالم پہ ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الظالمین۔ اب تم پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہو۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ بیچارے بھی مجبور ہیں کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عورت کے ساتھ وطی دبر جو ہے، یعنی آگے سے بھی جائز ہے پیچھے سے بھی جائز، تو بس یہ لوگ ان کا پڑھ لیتے ہیں، ادھر کچھ فلمیں دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احرام کی حالت میں بیوی کو بوسہ و کنار کیا بالکل گناہ ہے، توبہ کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ احرام میں تو پہلا حکم ہی یہی ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ اپنی بیوی سے بھی شہوت کی بات نہ کرو۔ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، آپ علاج کرائیں، اور علاج سے بھی فائدہ نہیں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ قادر ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کرامت کا اظہار ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو قید خانوں میں مر گئے، کرامت تو نہیں دکھائی۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں جو بیماریوں میں مر گئے، کرامت نہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں کا مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، بال پورے کٹوائے گا۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے میں کتنا فرق ہے تک کہ کچھ بال نکل آئے، ورنہ روز بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح پھروانا پڑے گا۔ امام کعبہ، امام مسجد نبی کی اتباع نہیں کرتے، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ میں نے عمرہ کیا، بال کٹ لگائے، دم پڑ گئی، مدینہ منورہ سے احرام نہیں باندھا، مکے آ گیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ رفع یدین حنفی مسلک میں نہ کریں، اور حنبلی ہیں تو کیا کریں۔ ایک ہاتھ سے بھی اشارہ جائز ہے، 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے۔ طواف کرتے ہوئے یعنی کعبہ شریف سے سینہ ادھر پھیر دیں یا ادھر پھیر دیں تو طواف نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے جیسے نماز میں سینہ پھیر دیں۔
بعض لوگ خلاف کعبہ پہ کسی کا نام لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا، احینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات۔ اللہم لا تجعلنا بغضة للباغضین، لا تجعلنا عقرة للآکرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین، واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما، عذاب رفع فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے مراکز، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔